المومنین سفر کی 8 تاریخ ہے اور 8 سفر حضرت سلمان محمدی کی تاریخ وفات بھی ہے اور آیت اللہ خوئی کی تاریخ وفات بھی ہے۔ سورہ فاتحہ کی تما سے آیت اللہ خوئی کے بلندی درجات کے لیے تمام شرکائے مجلس کے مرحومین، تمام ارواح مومنین مومنات، تمام شہدائے ملت کو یاد فرماتے ہوئے الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك السميع الدعاء۔ تعریفیں اس خدا بزرگ و برتر کے لیے، اس کی قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ کی جان ہے، اور تمام ہدیے درود و سلام ان ازواج مقدسات کے لیے کہ جن کے وجود کی برکتوں سے جان میں جان ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم واجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام۔ عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسن بن علي عليهما السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصبرهما مع وليهما الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ اللهم صل على اما بعد، فرش ادا امام حسن مجتبی علیہ السلام پر آپ کی خدمت مقدس میں حاضر ہوں، ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے، اس دولت یقین کے ساتھ کہ بارگاہ سید شہزادہ جنان حضرت امام حسن ایک جملہ بھی شرف قبولیت پا گیا تو دنیا اور آخرت دونوں میں نجات کا سامان فراہم ہو جائے۔ یقیناً فرش عزائے حسن مجتبی یہاں بچھایا گیا، روشنی کا انتظام کیا گیا، آپ کے بیٹھنے کے لیے اہتمام کیا گیا۔ کاش جنت البقیع میں بھی روشنی کا انتظام ہو،
کاش جنت البقیع میں بھی زائرین امام حسن کے لیے بیٹھنے کا اہتمام ہو۔ کاش وہ دن نصیب ہو جب امام حسن مجتبیٰ کی مجلس عزا منعقد ہو اور مصائب امام حسن مجتبیٰ خود امام زمانہ بیان کر رہے ہو۔ خدا ہم سب کو جنت البقیع میں روضہ معصومین کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ یقیناً عنوان آپ کی خدمت مقدس میں فضائل و شرح زیارت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام رکھا گیا، اور اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں بیان ہو چکی۔ آئیے امام کی خدمت میں سلام پیش کرنے کا طریقہ جو روایات میں بیان کیا کہ سلام کیسے پیش کیا جائے، اس سلام کے الفاظ کا انتخاب ایک اپنے طور پہ امام کو سلام کیا جائے کہ جو آپ کے الفاظ ہوں، جیسے کہ میں نے باہر لکھا ہوا دیکھا بورڈ کے اوپر 14 سلام لکھے ہوئے شہزادی کونین کے حوالے سے، اور 14 سلام میں عقیدت ہے، ترتیب نہیں۔ کیا مطلب؟ یا کوئی فارسی کا لفظ ہے، کوئی عربی کا لفظ ہے، کوئی اردو کا لفظ ہے، تو سلام عقیدت ہے زبان کوئی بھی ہو، کہ معصوم ہر زبان سمجھتے ہیں۔ آپ ان سے سندھی میں سلام کریں، وہ سندھی بھی سمجھتے ہیں۔ آپ انہیں پنجابی میں سلام کریں، مولا وہ بھی سمجھتے ہیں۔ آپ انہیں گجراتی میں سلام کریں، مولا وہ بھی سمجھتے ہیں۔ جو زبان عقیدت ہو سلام کیجئے، وہ زبان محبت سے جواب دیتے ہیں۔ یاد رکھیے سلام کرنا سنت اور جواب دینا فرض قرار دیا گیا۔ سنت ہمارے حصے میں اگر آ رہا ہو تو فرض امام کے حصے میں آ رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم سنت کو نہ بھولیں، امام فرض ادا نہ کریں؟ یاد رکھیے، یقین رکھیے، جو امام کو سلام کر رہا ہے امام کا جواب سلام آ رہا ہے، اور اگر امام کا جواب سلام نہ ہوتا ہماری سانسوں میں کوئی دم خم نہ ہوتا۔ اللہ پڑھے محمد علیہ۔ امام علیہ السلام کی خدمت میں سلام کرنے کا طریقہ شرح زیارت کے عنوان میں السلام علیکہ یا ناصر دین اللہ تک بات پہنچی ہے۔ اے دین خدا کے ناصر امام حسن مجتبیٰ، آپ پر ہمارا سلام ہو۔ یہ لفظ بڑا خوبصورت ہے، حل من زائر نہیں ہے، حل من ناصر ہے، یعنی خدا کے چاہنے والوں کو آواز دی سرکار سید الشہداء نے، تو آپ کے اعلان میں یہ الفاظ دیں کہ حل من زائر، آپ نے زائر نہیں مانگے اللہ سے، آپ نے ناصر مانگے ہیں۔ حل من ناصر ہے کوئی مددگار۔ اسی انداز سے جب کسی نے مدد کی امام کی تو سرکار سید الشہداء کی زیارت وارثہ میں امام صادق آل محمد علیہ السلام کے کلمات مقدس میں شہزادے علی اکبر علیہ السلام کے بعد جو سلام سائر شہداء کربلا، اس میں لفظ انصار دین اللہ آ گیا۔ السلام علیکم یا انصار دین اللہ، اے ناصران حسین، اے سائر شہداء کربلا، آپ ہیں دین خدا کے ناصر، اور جو دین خدا کا ناصر وہ سیرت امام مجتبیٰ کا مسافر۔ کہ کون ناصر دین خدا ہے؟ امام حسن مجتبیٰ۔ جب بھی کبھی دین پہ وقت پڑا، کبھی شکل سوال میں، کبھی شکل انعام میں،
کبھی شکل بیان سیرت میں آئیے تینوں عنوانات پہ ایک ایک جملہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ سوال کرنے والا امام کی خدمت میں پہنچا ہے اور سوال یہ کیا جا رہا ہے 1400 سال کا فاصلہ ہو چکا سوال و جواب کے اس واقعے کو، اور ابھی تک بہت سارے مسلمان اس حقیقت کو پہچان نہیں پائے۔ سوال کیا تھا؟ سوال تھا یہ بتائیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو نسل انسانی آگے بڑھی تو کیا خدا نے بہن اور بھائی کے نکاح کو شریعت میں جائز قرار دیا تھا؟ حضرت آدم نے بعد میں کچھ زمانے کے لیے ایسا جائز قرار دیا کہ بہن کا نکاح بھائی سے ہو جائے اور بھائی کا نکاح بہن سے ہو جائے۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمائے، بہت غور کیجیے گا، عالم اسلام کو آج تک شاید سمجھ میں نہ آتا اگر حسن کا جواب نہ ہوتا۔ اس لیے بتائے کون اس زمانے میں تھا کون؟ جب زمانہ ایسا ہو جائے کہ امت مبتلا ہو ایسے افراد کی رہبری میں جو بدھ کے دن جمعے کی نماز پڑھا دیں، تو ہر حرام کو حلال کرنے میں کیا مسئلہ سلمان پڑے گا امت والے۔ اچھا، پہلے یہ باتیں کتابوں میں رہتی تھی، سوشل میڈیا کی برکت سے اب یہ باتیں کتابوں کے اندر نہیں ہیں، اب زبانوں پر آ گئی۔ اب جس سے الف سے بے نہیں آتا وہ بھی سن رہا ہے بیٹھا ہوا، کہ پڑھنا مشکل تھا سننا مشکل نہیں ہے، اور اب تو فلمایا گیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ جناب وہ فجر کی نماز صاحب پڑھا رہے ہیں اور فجر کی نماز 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھا دی ہے، اور 4 رکعت پڑھانے کے بعد بھی کہتے ہیں اگر اور کہو تو اور پڑھا دو۔ تو اگر ایسے رہنما بنائے جائیں گے تو بہن بھائی کے نکاح کا مسئلہ سمجھ میں کیسے آئے گا؟ اس لیے سوال بالکل اپنے مقام پر درست ہے، انسان نہیں جانتا کہ کیا ہوا تھا، لیکن جواب امام علیہ السلام حاشا للہ، ناممکن ہے، حاشا پناہ طلب کیجیے اللہ کی۔ یہ جملہ زبان سے ادا کرنا بھی خدا کی قدرت کے خلاف گناہ کبیرہ۔ اب آئیے اس سوال کے جواب میں امام نے کیا فرمایا۔ امام ارشاد فرماتے ہیں، اور امام کے اس جواب کو میچ کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے آئیے ایک قدم اور بات کو مزید کھول رہا کہ کس طرح سے ممکن ہوا کہ خدا نے نسل انسانی کو آگے بڑھایا۔ پھر سوال امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں بعد میں کیا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ ہم قاتل کی اولاد ہیں یا مقتول کی اولاد ہیں؟ یہی سوال جب 7ویں امام کی بارگاہ میں کیا گیا تو انداز بدل گیا۔ اب سوال کیا ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ مولا بتائیے وہ کون سا وقت دنیا پہ آیا تھا جب دنیا کی 1/3 آبادی ایک سانس میں ختم ہو گئی تھی۔ یہ سوال آپس میں مربوط ہیں۔ آدم کا زمانہ کیسے ہے؟ اور آدم کے زمانے کو سمجھنے کے لیے بہت آسان سا مسئلہ ہے۔ اگر زمانے والوں کو حضرت عیسیٰ سمجھ میں آ گئے ہوتے تو آدم کا سارا واقعہ سمجھ میں آ جاتا۔ جو خدا حضرت مریم کو بغیر شوہر کے صاحب اولاد کر سکتا ہے، وہ خدا کیا حضرت آدم کی اولادوں میں نسل انسانی کی افزائش کے لیے محتاج ہو گیا تھا؟ یہودی کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں،
وہ غلط کہتے ہیں، غلط ان کے ہاتھ بند جائیں جو خدا کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہاتھ بندے ہوئے ہیں، خدا کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں۔ پروردگار عالم نے، یاد رکھیے، حضرت حابیل شادی نے، حضرت قابیل جس پر اب لعنت ہو گئی جب سے قاتل بنا، اس کی اور ان دونوں کے لیے اللہ نے انتظام کیا۔ شیس علیہ السلام کے لیے خدا نے جنت کی حور اس کو رحم مثل انسان کے عطا کیا، رحم مثل انسان کے عطا کیا، اور ایک قوم جن سے خدا نے فیمیل کو لیا اور اس کو بھی رحم انسانی عطا کیا، تو حضرت شیس کا نکاح ہوا جنت کی حور سے۔ آپ تو روز دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، زوجنا من الحور العین، ذرا ماضی میں دیکھیے ایسا واقعہ پیش آیا۔ چلوات پڑھے محمد والے۔ حضرت شیس علیہ السلام کے لیے خدا نے جنت سے حور روانہ کی اور اسے اس قابل بنایا کہ ایک انسان کی ماں بن سکے، اور عبداللہ کے لیے خدا نے قوم جن سے ایک ایسی خاتون کا انتخاب کیا جس سے انسانی صفت عطا کر دی، اور خدا اس بات پہ کل بھی قادر تھا اور آج بھی قادر ہے۔ امام فرماتے ہیں اب ان دونوں سے جو اولادیں ہوئیں تو جتنا حسن و جمال دیکھتے ہو یہ سب کا سب اس حور کی وجہ سے نسل انسانی میں آیا ہے، اور جتنا اس کے علاوہ دیکھتے ہو رنگت کا فرق اور اختلاف جمال، یہ سب کا سب اس قوم جن کی خاتون کی وجہ سے آیا ہے۔ اب اولادیں آگے بڑھتی رہیں اور نسل انسانی طیب و طاہر، اللہ اکبر۔ کچھ تو مسلمان سوچ لیتا اگر ابتدا ہی حرام سے ہو جائے تو انتہا کی حلال کو کیا سمجھا پائے گا۔ خدا کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ایسے مکتب سے وابستہ کیا کہ جس مکتب کا نمائندہ حسن ہو، اور کیوں نہ حسن کلام ہو، اللہ اکبر۔ تو امام کی بارگاہ مقدس میں آنے والے سوال کا جواب بھی اور عطا کا انداز بھی اتنا حسین ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ چلیے آپ کو لیے چلتا ہوں کہ جس سال میں حاکم شام نے مدینے میں سب کو جمع کیا ہوا ہے اور پالیسی کے تحت خفیہ اندرون خانہ اپنے بیٹے کے لیے میدان ہموار کیا جا رہا ہے، اور میدان ہموار کرنے کے لیے ایک ہی راستہ تھا۔ کل بھی لوگ بکتے تھے اور آج بھی بکتے ہیں، نہ کل بکتے تھے علی والے اور نہ آج بکتے ہیں علی والے۔ کل بھی بکتے تھے گلی والے، آج بھی بکتے ہیں گلی والے۔ اس سے زیادہ سادہ الفاظ کہاں سے لاؤ؟ علی والے اور ہیں اور گلی والے اور ہیں۔ بک گئے، سب کے سب لائن لگا کے آئے ہوئے، پیسے لے رہے، تو پیسے لیتے رہے۔ اور امام علیہ السلام کی آمد کیوں ہے؟ اس لیے کہ امام علیہ السلام اگر اپنے وجود کو پوشیدہ کر لیں تو اس کا کام اور آسان ہو جائے۔ وہ تو چاہتا ہی یہ تھا کہ حسن مجتبیٰ کو نگاہوں سے ہٹا دے، راستے سے ہٹا دے، مگر امام ہر موقع پر، ہر میدان اس کا مقابلہ کر رہے، تشریف لائے۔ اب سب کو دکھانے کے لیے اس نے احترام کیا، بلا کے بٹھایا، اور اس کے بعد کہنے لگا حسن آپ آخر میں اس لیے آئے ہو کہ جتنا مال میرے پاس ہو سب بانٹ دوں اور آپ کو دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہ رہے؟ تو آپ نہیں جانتے میں کس کا بیٹا ہوں؟ اللہ اکبر۔
امام جواب نہیں دے رہے، اسے سن رہے۔ اس نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ جتنا مال اب تک سارے مدینے کے افراد کو فردن بانٹا ہے، اتنا سارا مال لا کے حسن کے قدموں پر ڈھیر کر دو۔ اب حکم اگر حاکم شام کا ہو تو مال جمع ہونا شروع ہو گیا، اور آپ تو خوب جانتے ہیں مال کے حوالے سے۔ بہرحال کل شاید نظام نہیں تھا، اب نظام موجود ہے۔ بتائیے مال آیا کہاں سے؟ بہت سارے مسائل ہیں قبلہ، مال خرچ کرنا ایک الگ موضوع ہے۔ اب تو بینک والے بھی پوچھتے ہیں اتنی بڑی رقم آپ کے اکاؤنٹ میں آئی کہاں سے، اور اسی خوف سے اب لوگ اپنے گھروں میں مال چھپا رہے ہیں، وہ الگ موضوع۔ لیکن امام کے قدموں پر ڈھیر کر دیا، اور امام سے باتیں ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ جب امام نے جانے کا ارادہ کیا تو آپ کی نالین کو سیدھا کرنے کے لیے اس کا ایک غلام، حاکم شام کا ایک غلام آگے بڑھا، اور اس نے امام کی نالین کو درست کر کے رکھا امام کے سامنے۔ امام نے اپنی نالین کو اپنے پائے مقدس میں زیب تن کیا اور ارشاد فرمایا یہ سارا مال تیرا ہو گیا۔ غلام سے کہا یہ سارا مال تیرا ہو گیا۔ مولا ہاتھ تو لگا لیتے، گن تو لیتے۔ قبلہ اگر امام ہاتھ لگا لیتے تو پھر کیسے کہا جاتا کہ باپ نے دنیا کو طلاق دی اور باپ کی مطلقہ بیٹے کو حلال کب سے؟ امام نے 3 مرتبہ دنیا کو طلاق دی ہے۔ امام حسن مجتبی نے ہاتھ لگائے بغیر جوتی سیدھی کرنے والے غلام کو ساری وہ دولت گنے بغیر، کتنا ڈھیر تھا، کتنے ہزار تھے، کتنے لاکھ تھے، درہم کتنے، دینار کتنے، سب دے دیے، اور مسکرا کے دیکھا تو اگر ہند کا بیٹا تو میں فاطمہ کا بیٹا۔ اب تو دنیا سمجھ لے حاکم شام کی نگاہ میں امام حسن کا یہ مقام بنا کہ سارا مدینہ جتنا حقدار تھا اس پیسے کا، وہ سارا کے سارا ایک طرف، اور اس کے بالکل مقابل اتنا پیسہ امام کے قدموں پہ ڈھیر کیا، اور امام نے سمجھا دیا کہ تو کیا سمجھے گا مقام حسن؟ ارے جو نالین سیدھی کرے ہم اسے اتنا بانٹ دیتے۔ یعنی وہی انداز ہے۔ آئیے میں آپ کو لیے چلتا ہوں، اور اب یہ واقعہ بھی امام حسن کی سخاوت کے حوالے سے، کیا سخاوت تھی میرے مولا کی۔ کہ جب بانٹتے تھے تو ایک ایسا شخص امام کی خدمت میں آیا، ڈرا ہوا، سہما ہوا، گھبرایا ہوا، امام کو آگے سلام کرتا ہے، روتا ہے، کہتا ہے مولا دشمن میرے پیچھے ہے، ایسا دشمن ہے، نہ بچوں پر رحم کرتا ہے، نہ بوڑھوں کا خیال کرتا ہے، نہ بیماروں پہ شفقت کرتا ہے، مولا مجھے دشمن سے بچا لیجیے۔ امام ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، اور جب اس کا یہ جملہ سنا تو آپ نے اپنی انداز نشست کو تبدیل کیا، جیسے کوئی کسی مومن کی پریشانی سن کر پریشانی کا اظہار کرے۔ آپ نے فرمایا کس دشمن کی بات کر رہے ہو، بتاؤ، ہم ہیں نا؟ کہنے لگا دشمن کا نام ہے غربت، سب سے بڑا دشمن۔ اللہ اکبر، یہ اس کی نگاہ میں ہے، ورنہ 2 ہی دشمن ہیں پوری انسانیت کے، ایک غربت، دوسرا جہالت۔ اگر یہ 2 دشمن نہ رہیں
تو انسانیت اپنے مقام کو حاصل کر لے۔ اس کی نگاہ میں غربت کا مسئلہ، کہتا ہے مولا غربت ایسی ہے، بچے بھوک سے مر رہے ہیں، بوڑھے خدمت کے لیے کچھ کر نہیں پا رہے، ہم ان کی پیسے نہیں ہیں، بیماروں کی دوا کا عنوان نہیں ہے۔ امام نے آواز دی اپنے خدمت گزار کو، جتنا پیسہ گھر میں سب لے آؤ، جتنا پیسہ گھر میں ہے سب لے آؤ۔ تو سب سمیٹ کے لا کر دیا، بوری بھر گئی۔ آج کل کے نوٹ اور ہیں، اس زمانے کے سکے اور ہوتے تھے۔ امام نے فرمایا سب لے جاؤ۔ مولا گن تو لیجیے، گن کے بانٹنے والے اور ہیں۔ میں تو خدا سے جب مانگتا ہوں تو خدا مجھے گن کے نہیں دیتے، میں کہتا ہوں پروردگار مجھے بغیر حساب کر رہے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ بغیر حساب کے، بغیر حساب کے ساتھ تو اجرت ہے، اور بغیر حساب کے فضل خدا ہے کہ خدا رزق عطا کرنے والا بغیر حساب کے۔ امام نے گنے بغیر، بعد میں کہتے راوی کہ 10,000 درہم جیسی بڑی خطیر رقم تھی اس زمانے میں۔ امام نے فرمایا جاتے جاتے، یعنی فرمایا کہ دوبارہ مکہ نہ پلٹ کے، بہت دے دیا ہے۔ فرمایا سنو، اب اگر دوبارہ یہ دشمن پریشان کرے پھر آ جانا۔ کیا شان ہے، کیا انسانیت سے محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ دینے کے بعد آپ نے نہ احسان جتایا، نہ دوبارہ آنے سے روکا، بلکہ فرمایا دوبارہ بھی آ جانا، ہم بیٹھے ہیں نا۔ اللہ اکبر۔ تو عطائے حسن ہو تو کیوں نہ دین کی نصرت ہو۔ کبھی عطائے علم ہے اور کبھی عطائے مال ہے، اور کبھی غریبوں کے ساتھ بیٹھنے کا ایسا انداز ہے۔ بہت غور کیجئے، روایت کا جملہ کہ سرکار کسی مقام سے گزر رہے تھے، اور ایسے مقام سے گزر رہے تھے جہاں پر کچھ فقراء بیٹھے اپنا دسترخوان بچھانا چاہتے تھے۔ جیسے ہی امام کو آتے ہوئے دیکھا تو فقراء نے اپنے طور پر امام کو دعوت دی کہ سرکار ہمارے ساتھ بیٹھ جائیے۔ امام اپنی سواری سے اتر گئے اور اتر کے دسترخوان پہ ساتھ بیٹھ گئے۔ اب بعض روایات کے اعتبار سے کہ امام علیہ السلام شامل خوراک نہیں ہوئے، بعض نے لکھا شامل خوراک ہوئے۔ امام سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ بہت غور کیجئے، ہم امام کو کیا بتائیں گے کہ مولا کیا کھائیے اور کیا نہ کھائیے؟ امام خود فرما رہے ہیں، جملہ آپ کی خدمت میں فرماتے ہیں وَعَلَى الْمَائِدَةِ 12 خَصْلَةً، اس دسترخوان پر بیٹھنے کے 12 فرائض ہیں، ہر مسلمان پر واجب ہے کہ انہیں سیکھ لے۔ مسلمان پر ان 12 میں 4 وہ ہیں جن کو امام نے فریضہ کہا، 4 کو امام نے سنت کا، 4 کو آداب کہا۔ آئیے کچھ باتیں آج اس کی آ جائیں گی، باقی باتیں انشاءاللہ کل خاص اپنے عنوان کے تحت۔ پہلی 4 میں سے امام خود دسترخوان پہ بیٹھے، بٹھایا کس نے ہے؟ فقراء مدینہ نے۔ امام کو کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے؟ اب اگر فقیروں کے پاس صدقہ ہو تو اسلام کیا کہتا ہے کہ سید میں صدقہ حرام ہے، اور اگر فقراء کے پاس ہدیہ ہو تو ہدیہ سید کے لیے جائز ہے۔ یہ فیصلہ کون کرے گا؟ امام کی اپنے الفاظ پہ غور کیجئے،
امام جو معلم ہیں، آداب دسترخوان کے معلم ہیں، وہ فرما رہے ہیں 4 باتیں فرض ہیں جاننا ہر دسترخوان پر بیٹھنے والے کے مسلمان۔ نمبر 1 فرماتے ہیں المعرفۃ والتسمیۃ والشکر والرضا۔ 4 باتیں۔ پہلی بات معرفت، دوسری بات بسم اللہ، تیسری بات شکرن للہ، اور چوتھی بات الرضا، کھانے سے راضی ہو کر کھانا کھانا۔ 4 باتیں فرض میں شامل ہیں۔ ان 4 میں سے پہلا جملہ معرفت ہے۔ تو کھانا کھانے سے پہلے انسان کھانے کو دیکھے، پکا کیا ہے؟ آیا حرام پکایا کہ حلال پکایا؟ اللہ اکبر۔ یہودیوں نے سرکار ختمیہ مرتبت کو پہچاننے کا طریقہ کفار مکہ کو بتایا تھا کہ دیکھو اگر یہ واقعاً نبی ہے تو نہ چوری کا مال کھائے گا نہ صدقے کا مال کھائے گا، اگر کھائے گا تو ہدیہ اور تحفہ جو ہوگا وہی کھائے گا۔ تو کفار مکہ نے 3 دن تک کھانا پیغمبر کو پہنچایا تھا بہانے بہانے سے۔ ایک دن پہنچایا چوری کا مال، پیغمبر نے نہیں کھایا۔ ایک دن پہنچایا صدقے کا مال، پیغمبر نے نہیں کھایا۔ ایک دن پہنچایا ہدیہ کہہ کر آپ نے نوش کیا۔ سرکار بیٹھے ہیں، میں کہتا ہوں بیٹھنا ہی کافی ہے۔ سرکار کا فقراء کے ساتھ بیٹھنا، اللہ اکبر، بالکل سنت ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نہیں کہتا، خود اللہ کے رسول کے جملے ہیں۔ فرماتے ہیں مرتے دم تک 5 کام ایسے ہیں تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ ان میں سے ایک کام غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا۔ وہ غلام، یہ فقیر، امام بیٹھ گئے، اب کھایا کہ نہیں کھایا، لیکن ان کے دل کو اتنا قریب کیا۔ فرمایا میں تمہارے ساتھ بیٹھ گیا، اب تم میرے مہمان بنو، میں تمہارا مہمان بن گیا۔ کیا بہانے ہیں عطا کرنے کے؟ کیسے بلایا محبت سے، اب تم میرے مہمان بنو۔ سب کو اپنے ساتھ لے گئے اور ساتھ لے جا کر اپنے گھر کے دسترخوان پر انہیں بٹھایا۔ بعد میں کھانے کا انتظام پہلے ہے۔ ایسا کھانا امام حسن کے دسترخوان کا ہوتا تھا کہ لوگ دور دور سے دسترخوان کی شہرت سن کر آتے تھے، اور ایسے آتے تھے کہ کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا۔ امام نے انہیں کھانا کھلایا، اور کھانا کھلانے کے بعد ان سارے فقراء کو نیا لباس گھر سے لا کے فراہم کیا۔ کیا کہنا، روٹی، کپڑا اور مکان امام کی بارگاہ سے عطا ہو رہا ہے کہ اگر کوئی محتاج مکان ہو تو مکان ملے، محتاج خوراک ہو تو خوراک ملے، محتاج لباس ہو تو لباس ملے۔ خدا نے ایسے امام عطا کیے ہیں کہ جو مانگو عطا کر رہے ہیں۔ السلام علیکہ یا ناصرہ دین اللہ، السلام علیکہ ایہا السید الزکی۔ زیارت نامے کا اگلا جملہ، سلام و آپ پر ایسے سردار جو زکی ہیں۔ زکی لفظ کیا ہے؟ زکی لفظ وہی ہے جو پورے قرآن میں آپ تلاش کریں گے تو آپ کو سورہ مریم میں ملے گا۔ سورہ مریم میں جب فرشتہ بشکل بشر آیا حضرت مریم کے پاس، جبکہ آپ اپنی قوم سے ہٹ کر ایک طرف کونے میں تھی عبادت خدا کے لیے، تو آپ کے قریب پہنچا شکل بشر میں،
تو آپ نے اس سے فرمایا کہ میں تم سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تم متقی انسان ہو۔ اس نے کہا میں تو آپ کے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، کیوں آئے ہو؟ لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں آپ کو ایسا بیٹا عطا کروں جو ذکی ہو۔ تو ذکی حضرت عیسیٰ کے لیے استعمال کیا گیا، یا زکوٰۃ استعمال ہوا حضرت یحییٰ کے لیے، اور زیارت نامے میں امام حسن مجتبیٰ کو انہی الفاظ سے یاد کیا گیا۔ اور فرق یہ ہے کہ عیسیٰ عیسیٰ ہیں، زکی تو ہیں، یحییٰ یحییٰ ہیں، زکوٰۃ تو ہیں، مگر سید زکی حسن مجتبیٰ۔ اگر کسی کو بچوں کے نام رکھنے کے لیے امام حسن کے القابات چاہیے ہوں، استفادہ کرے۔ زکی مخصوص ہے شخصیت امام حسن علیہ السلام۔ السلام علیکہ ایہا البر الوفی، سلام ہو آپ پر اے وہ بر کہتے ہیں نیکی کو، بعض کہتے ہیں بر ہے نیکی اور بر ہے نیکی کرنے والا۔ سلام ہو اے اس پر جو نیکی کرنے والا، الوفی ایسا نیکی کرنے والا جو پوری نیکی کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ پانی پلائے روٹی نہ کھلائے، روٹی کھلائے پانی نہ پلائے، ایسا نہیں ہوتا کہ آدھا کام کرے آدھا کام چھوڑ دے۔ السلام علیکہ ایہا البر الوفی، سلام ہو آپ پر اے وہ جو نیکی کرنے والے اور مکمل نیکی کرنے والے۔ تو وفی نام ہے امام حسن مجتبیٰ کا، البر نام ہے امام حسن مجتبیٰ کا۔ امام فرماتے ہیں کہ قرآن میں جہاں جہاں لکھا ان الابرار، ہر اس مقام پر 6 مقامات ہیں لفظ ابرار قرآن مجید کے اندر جو استعمال ہوا، لفظ ابرار 6 مقامات۔ ان 6 مقامات میں 3 مقامات ایسے ہیں جن میں ان الابرار آیا ہے، سورہ انفطار، سورہ مطففین اور سورہ الانسان۔ ان 3 سورہ قرآن میں ان الابرار، امام فرماتے ہیں یہ تینوں مقامات میں ابرار سے مراد ہم آل محمد، ہم ایسے ابرار ہیں بے آبائنا و امہاتنا کہ ہم ابرار ہیں اپنے باپ کی طرف سے بھی، ہم ابرار ہیں اپنی ماں کی طرف سے۔ یعنی سخاوت کا سلسلہ کہاں سے آ رہا ہے، نیکی کا حوالہ کہاں سے ہے؟ بے آبائنا و امہاتنا، ہم ابرار ہیں۔ اور قسم بخدا سورہ آل عمران میں دعا، آیت کی عنوان میں دعا ہے توفنا مع الابرار، جیسے آپ کے یہاں کتاب کا نام وظائف الابرار، ایسے قرآن میں توفنا مع الابرار، یہ وہی جملہ ہے جو زیارت عاشورہ میں وَمَمَاتِ مَمَاتَ مُحَمَّدٍ وَآلِ محمد توفنا مع الابرار، اے خدایا ہمیں وفات دینا تو ابرار کے ساتھ۔ اللہ اکبر، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، ابرار کیا مطلب اول سے لے کر آخر حجت خدا تک، چہاردہ معصومین کے ساتھ ہو تو پھر موت کا مزہ ہی بدل جائے گا۔ تو توفنا مع الابرار، امام کی زیارت کے کلمات کے ساتھ ساتھ اب آئیے، مسلسل آپ کی خدمت میں زیارت کا بیان بھی جاری و ساری ہے، اور امام کے دیے گئے تحفے بھی بیان ہو رہے ہیں، اور صلح کی شرائط بھی آپ کی خدمت میں ایک ایک کر کے پیش کر رہا ہوں۔ آئیے
کل آخری گفتگو ہوگی، اس لحاظ سے بڑی تیزی کے ساتھ بات آگے بڑھا۔ امام نے صلح کی شرائط میں ایک ایسی شرط کو رکھا، شرط نمبر 3، 2 پڑھ چکا ہوں میں۔ شرط نمبر 1 کیا تھی؟ کہ حکومت حوالے کی جا رہی ہے سنت رسول خدا، کتاب خدا اور سیرت خلفائے صالحین۔ شرط نمبر 2 کیا تھی؟ کہ جب یہ نہ رہے گا حاکم شام تو پھر امر پلٹ کے واپس آئے گا امام حسن کی طرف، اور امام حسن نہ رہے تو بھائی ان کے حسین کی طرف، اور پھر حاکم شام کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی بات کسی اور کو اپنا نمائندہ بنا دے۔ شرط نمبر 2 مکمل۔ شرط نمبر 3، ان یترک سب امیر المومنین، کہ اس کو امیر المومنین پر سب چھوڑنا ہوگی، شرط میں شامل کیا، اور شرط بتا رہی ہے اللہ اکبر کہ کون کرتا تھا سب و شتم ذات علی ابن ابی طالب پر۔ آج صحابیت کی شان کی بات کر رہے ہیں کہ علی صحابی نہیں، جو صحابی پر سب و شتم کرے کیا اس کو زیب دیتا ہے کہ آپ دعائیہ کلمات سے یاد کریں؟ اللہ اکبر، ایسا صحابی کہاں سے لاؤ گے جیسا صحابی خدا نے علی ابن ابی طالب کو بنایا؟ اللہ اکبر۔ ارے جس کی آنکھ کھلے تو سب سے پہلی نگاہ سرکار ختمیہ مرتبت دیکھو، اس ایسے عظیم جاں باز کو، ایسے عظیم ساتھی کو جو چاہو نام دو۔ اگر صحبت کی بنیاد پہ کہتے ہو سب سے زیادہ صحبت کرنے والا کون، اس سے سورج نے یہ کہہ کے سلام کا جواب دیا، وہ علیک السلام یا اولو یا آخرو یا ظاہرو یا باطنو یا علیم بکل شیء۔ اول پیغمبر کے ساتھ دینے والوں میں سب سے اول کون؟ علی ابن ابی طالب۔ اور آخر میں کون ساتھ تک رہا؟ کون؟ علی ابن ابی طالب۔ خدا نصیب کرے آپ سب چلیں انشاءاللہ مدینہ منورہ، اور مدینہ منورہ میں اب آہستہ آہستہ حالات تبدیل ہو رہے ہیں۔ تبدیل ہونے کا مطلب ایک دم وہ نہیں جو آپ کے ذہن میں ہے، اور میں اتنا جلدی اس بات کو خوش فہمی کہوں گا کہ ایک دم میں بات کروں کہ باقی تعمیر ہو جائے گا، نہیں، ابھی نہیں۔ ابھی تبدیلی کیا آئی ہے کہ پہلے وزارت دعویٰ والارشاد اس نظام کو دیکھتا تھا، اب اس وزارت سے نکال کر ان تمام مقدس مقامات کو دے دیا ہے وزارت ثقافت میں۔ اب وہ وزارت ثقافت کے اعتبار سے کلچر کو، کہ عرب کا کلچر کیا تھا ماضی میں، اس کی بنیاد پر وہ علاقے محفوظ کر رہے ہیں۔ ہمیں تو بہانہ چاہیے، نام کوئی بھی ہو، ہم پہنچے اس مدینہ منورہ میں اس مرتبہ حج پر تو پتہ چلا جناب بیر غرض کا علاقہ کھول دیا گیا۔ اس سے پہلے ہم جاتے تھے بیر غرض کی طرف، لیکن بسوں سے اترنا ممکن نہیں ہوتا تھا کہ شرک اور بدعت کے نام سے وہاں سے لوگوں کو ہٹا دیا جاتا تھا۔ اس مرتبہ اہتمام ہے، چھوٹا سا نماز خانہ بنا ہے، وضو خانہ بنا ہے، طہارت خانہ بنا ہوا، اور پانی بھرنے کے لیے باقاعدہ بیر غرض، اور وہاں لکھا ہوا پورا ایک تعارفی جو تحریر ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ سرکار، بہت غور کی، سرکار ختمیہ مرتبت نے
اس کنویں کے پانی سے غسل دینے کی وصیت کی تھی علی ابن ابی طالب۔ سلوات پڑھے محمد والے۔ اس کا مطلب ہے کہ میں کتاب سے نہیں پڑھ رہا، میں تو لکھی عبارت دیوار سے پڑھ رہا ہوں۔ رسول کے ساتھ آخر تک کون رہا؟ جو رسول کو غسل دے گا وہ کون ہے؟ وصیت کس سے کی ہے؟ علی سے کی ہے۔ اللہ اکبر۔ ان یترک، شرط نمبر 3 میں کیا لکھا امام نے؟ سب امیر المومنین۔ عجیب جملہ نہیں لکھا علی ابن ابی طالب، ان یترک سب امیر المومنین، حاکم شام کو ترک کرنا ہوگا امیر المومنین پر سب اور شتم کا سلسلہ۔ امام نے اس تحریر کے خاص انداز سے کہلوا دیا، اس سے بھی کہو کہ امیر المومنین۔ اب اپنا خیال اس سے نکال دو، کوئی اور امیر المومنین نہیں ہو سکتا۔ جہاز میں اوپر تو پھٹ سکتا ہے مگر امیر المومنین نہیں ہو سکتا۔ امیر المومنین ہونے کے لیے علی ہونا شرط ہے، علی ہونے کے لیے کعبے میں آنا شرط ہے۔ اس کا خیال ہے امیر المومنین بننے کا۔ یترک سب امیر المومنین۔ آج کی حد تک بات روکتا ہوں، باقی باتیں انشاءاللہ کل۔ اللہ کے رسول کے جسم مقدس کی بات آئی، جب آپ کو غسل دیا جا رہا تھا، انشاءاللہ کبھی اگر آپ کی خدمت میں آ سکے تو بیان کریں گے کہ اللہ کے رسول کو غسل دیتے ہوئے کون کون افراد شامل تھے مولا کے ساتھ۔ اللہ کے رسول کی نماز جنازہ اور نماز جنازہ غسل کے مسائل سے پہلے آپ کی شہادت کا مسئلہ، یہ ساری باتیں آہستہ آہستہ شاید اب وہ زمانہ قریب آ رہا ہے جبکہ پوشیدہ باتیں زبانوں پر لائی جا سکیں۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول کو غسل دیا مولا کائنات نے، اور غسل دیتے ہوئے آپ نے پانی بھرنے کی ذمہ داری فضیل ابن عباس کو دی۔ حضرت عباس کے بیٹے فضیل پانی بھر کے لا رہے، اور جب پانی بھر کے قریب لائے اس حجرے کے تو آپ نے فرمایا کہ رک جاؤ بھی، اور اپنے پاس سے کپڑے کی پٹی نکالی اور فضیل کی آنکھوں میں باندھ دی۔ اب اندر آؤ، مجھے پانی دو۔ کیوں؟ کہ معصوم کے بدن کو غیر معصوم نگاہیں برداشت نہیں کر سکتی۔ جو نور کی کیفیت ہے، اللہ اکبر، اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو جب کبھی چاند یا سورج گہن ہوتا ہے تو کیا آنکھیں برداشت کر دیتی ہیں؟ حالانکہ یہ تو جرم فلکی ہے، ختمی مرتبہ کا جسم۔ اللہ کے رسول کے جسم سے تم اپنی آنکھیں دو چار نہیں کر سکو گے، اندھے ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب مولا کائنات کا غسل ہو رہا تھا، رونے والوں، اللہ کے رسول کے بعد مولا کائنات کا ذکر آ گیا، اور آپ کے غسل کے موقع پر خدا کرے آپ سب جائیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں، بیت الشرف نامی جو گھر ہے کوفے میں امام کا،
اس کا نیا طرز تعمیر ہو گیا، انداز پرانا رکھا گیا، لیکن ایک مقام ایسا ہے کہ جو محفوظ کیا جاتا رہا ہے، یہ مقام غسل مولا ہے، جہاں آپ کو لٹا کے غسل دیا گیا تھا۔ پانی دینے والوں میں حضرت عباس علیہ السلام بھی شامل۔ حضرت عباس معصوم تو نہیں ہیں عوام کی نگاہوں میں، عوام کی بات کر، تو کیا حضرت عباس کی آنکھوں میں پٹی باندھی گئی تھی؟ مولا حسن و حسین اپنے بھائی عباس کو شامل کر رہے تھے، آنکھوں پر پٹی باندھے بغیر، یہ بتانے کے لیے زمانہ پہچان لے عباس کا مقام کیا ہے۔ زمانہ نہ پہچان سکا عباس کا مقام کیا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا آئیے چلیے کربلا چلیے، دیکھیے مقام عباس کیا ہے۔ وہ عاشق حسین عباس آنکھیں کھولی تو حسین کا چہرہ دیکھا، وہ عارف حسین عباس، ہائے وہ باب الحسین عباس کے اللہ کے رسول کی محبت کے ساتھ سرکار سید الشہداء نے حضرت عباس کو کن الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا؟ فرماتے تھے میری جان تم پر قربان ہو جائے اے میرے بھائی عباس، حسین کی جان کہاں، عباس کا مقام۔ اللہ اکبر، رونے والوں یہ بس سمجھیے کہ سقا تھے، سکینہ شہزادی کے نہیں، عباس کا مقام عباس کا ہے۔ یہ سقا ہونا تو آپ کی مودت کی علامت ہے، آپ کی محبت کی علامت ہے۔ حسین کے بچوں کے غلام بن کے رہے، مقام اتنا بلند ہے۔ رونے والوں، امام نے کسی کے سرہانے اپنی کسی آرزو کو بیان نہیں کیا، اکبر کے سرہانے بھی گئے، قاسم کے سرہانے بھی گئے، اور محمد کے سرہانے بھی گئے، مگر کسی سے آرزو بیان نہیں کی۔ آرزو پوچھی ضرور ہے، بیان نہیں کی، مگر عباس سے پوچھی بھی ہے اور بیان بھی کی ہے۔ پوچھتے تھے بھیا کوئی آرزو ہو تو بیان کر دو، فرماتے تھے آقا سے آقا کہ اے میرے مولا، پہلی آرزو تو یہ ہے کہ میری لاش کو خیمے میں لے کے نہ جائیے گا۔ گویا مولا چاہتے تھے کہ اپنے آقا کو زحمت نہ دے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ وضاحت میں آپ نے فرمایا تھا، آقا سکینہ سے وعدہ کیا تھا عباس شرمندہ ہے، ارے سکینہ کے لیے پانی نہ لا سکا، میری لاش کو خیمے میں لے کے نہ جائیے گا۔ رونے والوں پھر فرماتے تھے آقا دوسری آرزو یہ ہے، دنیا میں آیا سب سے پہلے آپ کے رخ انور کی زیارت کی تھی، اب چاہتا ہوں دنیا سے جاتے ہوئے بھی آپ کے رخ انور کی زیارت کر لوں، لیکن آقا میں آپ کو زحمت نہ دیتا، مگر مجبور ہے عباس، ایک آنکھ میں تیر پیوست ہو گیا، دوسری آنکھ میں سر کے زخم کا خون بہ گیا، میں آپ کو دیکھ نہیں پا رہا، اپنی زیارت کرا دیجئے۔ امام نے اپنی عبا کے دامن سے عباس کی آنکھ سے خون صاف کیا۔ رونے والوں خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ ارے سوچئے مولا عباس کی حالت میں غور کیجئے، آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، یہ نہیں کہتے مولا میری آنکھ کا تیر نکال دیجئے، بلکہ کہتے تھے اپنی زہارت کرا دیجئے۔ سر میں بڑی تکلیف ہے، بالکل درمیان سے سر پہ گزر مارا گیا،
رونے والوں شاید پہلے لوگ سمجھ نہیں پاتے تھے گزر ہوتا کیا ہے، اب تو آپ دیکھ لیتے ہو نا، اب تو مل جاتا ہے گزر کی کیا پہچان ہوتی تھی۔ لوہے کا گولا ہے، چاروں طرف کانٹے نکلے ہوئے ہیں، ارے وہ سر عباس میں مارا گیا، ہائے یہ نہیں کہتے آقا میرے سر میں تکلیف بہت ہے، بازو کٹے ہوئے، یہ نہیں کہتے کہ مولا تکلیف بہت ہے، بلکہ کہتے تھے آقا اپنی زیارت کرا دیجئے۔ امام نے عباس کی آنکھ سے خون کو صاف کیا، عباس نے رخ حسین کی زیارت کی۔ اللہ اکبر۔ رونے والوں جب کبھی زیارت کا شوق ہو ایک منت مان لینا کہ مولا عباس میں اگر کربلا پہنچا سب سے پہلے آپ کی طرف سے آپ کے مولا کو سلام کروں گا۔ آپ کو بڑی تمنا تھی زیارت حسین، اجرکم اللہ۔ رونے والوں خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، حضرت عباس اپنی آرزو بیان کر چکے، امام رونے لگے، فرماتے تھے بھیا میری بھی ایک آرزو ہے اسے پورا کر دو۔ عباس نے لفظ آرزو سنا، ارے جسم لرز گیا، آقا حکم کیجئے غلام حاضر ہے، کیوں نہ قربان جائے، اپنے مولا پر ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، آنکھ میں تیر ہے، سر کا شگافتہ ہونا بیان کیا جا رہا، اور کہتے ہیں حکم کیجئے غلام حاضر ہے۔ امام بہت روئے، فرماتے تھے بھیا جب سے پیدا ہوئے آج تک بھائی کہہ کر آواز نہیں دی ہے، ابا آج حسین چاہتے ہیں ایک مرتبہ بھائی کہہ کے آواز دے لیجئے۔ رونے والوں حضرت عباس نے مولا کی خدمت میں معاذرت خواہی چاہی، فرمانے لگے آقا مجھے غلامی پہ ناز ہے، آقا میرے لیے بڑے شرف کی بات ہے، میں آپ کا غلام ہوں، آقا بھائی نہیں ہو سکتا، ارے بھائی نہیں ہو سکتا۔ رونے والوں ماں نے آداب سکھائے تھے عباس کو کہ دیکھو بھائی کبھی نہ کہنا۔ امام نے فرمایا بھیا عباس آج تمہیں ہم حکم دیتے ہیں ہمیں بھائی کہہ کے آواز دو۔ میرا دل کہتا ہے کہ مولا نے رخ کیا ہوگا مدینے کا، اماں میں کبھی بھائی نہ کہتا، لیکن حکم امام آ گیا، ایسے بھائی کہا کہ ساس کی ارے ڈوری ٹوٹ گئی، اتنا جملہ رہ گیا، اخی الحسین اخی المظلوم اخی الحسین۔ رونے والوں خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، جملہ سنا، آئے عزاداران مظلوم کربلا، ایک ایسا شخص معمار ہے جو کربلا میں حضرت عباس کے حرم میں کام کر رہا تھا۔ یہ بہت زمانے کی بات ہے، ایک مرتبہ اندر سرداب مقدس سے روتا ہوا باہر آیا اور آ کر صحن حرم میں دیکھا آقا بحر العلوم بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس آیا، سلام کر کے کہتا ہے آقا بحر العلوم سے بتائیے آقا قبر عباس کہاں پر ہے؟ حیران ہوئے، بحر العلوم تم آتے تو سرداب کے اندر سے ہو، مجھ سے پوچھتے ہو قبر عباس کہاں پر ہے؟ اس نے کہا سچ بتائیے آقا، سچ بتائیے اندر تو قبر عباس نہیں ہے، اندر تو 6 مہینے کے بچے کی قبر ہے، ہم نے تو سنا بڑے طویل قامت تھے ہمارے مولا، بس یہ جملہ سنا روتے روتے بحر العلوم
بے ہوش ہو گئے. ارے ہوش آیا تو فرماتے تھے اے خدمت گزار حرم اماں تو نے کیا سوال کر لیا؟ سن، جب میرا چوتھا امام آیا ہے باعجاز امامت لاشوں کو اٹھانے کے لیے، تو بنی اسد کے زمینداروں نے کہا تھا کہ ہاں آقا ایک لاش اکیلے پڑی ہے نہر کے کنارے، باقی تو سب ایک جگہ مل رہی ہیں، وہ یہ بہت دور پڑی ہے نہر کے کنارے، ہم نہیں پہچان سکے کہ سر کٹا ہوا ہے. البتہ اس کی غربت اور بھی یہ ہے کہ اس کے دونوں بازو نہیں ہیں. امام نے فرمایا خبردار تم ہاتھ نہ لگانا، ہمارے چچا کی لاش ہے، ہم اپنے ہاتھوں سے اٹھائیں گے. امام آئے نہر کے کنارے، رونے والوں پوری قبر تیار کی ہے مولا عباس کے اعتبار سے، لیکن جیسے ہی جسم عباس کو ہاتھ لگایا چوتھے امام نے، بدن اتنا خستہ تھا، جس عضو بدن کو ہاتھ لگاتے تھے وہ دوسرے اعضاء سے ٹوٹ کے الگ ہو جاتا تھا. ارے ٹکڑوں میں سمٹ گیا لاش ابو الفضل لبا، اتارا لحد میں سید سجاد نے، اور ایسے گر پڑے سینے پر جیسے بچہ ماں کی گود میں گر جائے، منہ رکھ کے رونے لگے. چچا امی یا لبا الدنیا بعدک لبا، چچا آپ کے بعد سجاد کی دنیا میں اندھیرا. چچا دیکھا آپ کے سجاد کو ہتھکڑیاں پہنا دی گئی. اے چچا اگر آپ ہوتے کبھی ہتھکڑیاں نہ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیال